27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر پارلیمانی کمیٹیوں کا اجلاس جاری ہے اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے آج بھی مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سمیت دیگر تمام حکومتی اتحادی جماعتوں کے نمائندے اجلاس میں اس وقت شریک ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں؟ نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹکا بتائے گا، اجلاس جاری ہے، کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں اجلاس سے؟ خصوصی جو قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کانسٹیٹیوشنل کمیٹی میں جاری ہے۔ فاروق ایچ نائک اس کی صدارت کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے بریفنگ دی ہے 27 آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ انہوں نے جو تحفظات ہیں وہ بھی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ارکان کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر پاکستان جو ہی عہدہ ختم ہونے کے بعد گھر پہنچتے ہیں تو ان کو سمجھ جانا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو استثناء دینے کی بات کی گئی ہے۔ اس میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جب کل ایک تجویز سامنے آئی تھی طاہر صندوق کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ پرائم منسٹر کو بھی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ٹکا تفصیلات کے لیے۔ 1 لاکھ لیپ ٹاپ اس سال میرٹ پہ اسٹوڈنٹس کو دیے جا رہے ہیں۔ 11 لاکھ سے اوپر لیپ ٹاپ مختلف ادوار میں دیے جا چکے، اور پورے ملک میں جس میں بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، اے جے کے، جی بی، جو ٹیلنٹ ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ اور آج کی گورنمنٹ کا یہ کام ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی فوکس ہے کہ یوتھ کو اس میں امپاور کیا جائے ان سکلز کے ساتھ جن سے وہ نہ صرف زندگی میں آگے بڑھ سکیں بلکہ وہ پاکستان کا نام روشن کریں، ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوائیں، اور ان کو دنیا میں ریکگنائز کیا جائے کہ پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ یہی ہماری پرائیورٹی ہے، اور یہ پرائم منسٹر نے بہت پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو یوتھ کے اوپر ہماری ایک ہم خرچہ کر رہے ہیں، یہ اٹس ناٹ این ایکسپینڈیچر، اٹ از این انویسٹمنٹ۔ یہ انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے فیوچر میں۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے، سکلز کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے یہ وزیر اعظم کا ایک فوکس رہا ہے، ویژن رہا ہے، اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف ہز ٹیم، کہ جس میں یوتھ کے اوپر فوکس ہے، یوتھ کی ایجوکیشن پہ فوکس ہے، ان کو جدید جو علوم ہیں اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان سے آراستہ کرنے کا ایک سلسلہ ہے۔ تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میں خود آنا چاہتا تھا مگر اسلام آباد میں جو ہماری مصروفیات چل رہی ہیں اس حوالے سے آج خود حاضر نہیں ہو سکا۔ تو I thank you, I express my gratitude and I wish all the best کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور کامیابیوں سے نوازے، اور آپ جن جن فیلڈ میں بھی جائیں وہاں پہ اپنے ماں باپ کا، اپنے خاندان کا اور ملک کا نام روشن کریں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لیڈ یونیورسٹی کانوکیشن سے ورچوئل خطاب جاری تھا، اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستانی نوجوان کسی سے پیچھے نہیں ہیں، پاکستانی نوجوانوں کے ہنر، تخلیقی صلاحیتوں کی دنیا معترف ہے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم کے استثناء کی تجویز واپس لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ آذربائیجان سے واپسی پر مجھے اس ترمیمی شق کا بتایا گیا، شہباز شریف کا ایسا کہنا ہے۔ کہا کہ پتہ چلا کہ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے یہ ترمیمی شق پیش کی، یہ شق کابینہ سے منظور شدہ آئینی ترمیم کے مسودے میں شامل نہیں تھی۔ مزید کہا کہ شق پیش کرنے والے معزز سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے سینیٹرز کو یہ ترمیم فوری واپس لینے کی ہدایت کرتی ہے۔ عجلت میں ترامیم لائی جا رہی ہیں، یہ مناسب پارلیمانی رویہ نہیں ہے، کامران مرتضیٰ نے یہ کہا ہے۔ مزید کہا ہے کہ ہمارا آج بھی قائمہ کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ برقرار رہے گا۔ قائمہ کمیٹی اجلاس میں نہیں جاؤں گا، نہ ہی عالیہ کامران اس اجلاس میں شریک ہوں گی۔ کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ پارٹی کی طرف سے اجلاس میں شرکت کی کوئی نئی ہدایت نہیں آئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 27ویں ترمیم کا یہ معاملہ ہے، اور اس پر کامران مرتضیٰ کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عجلت میں ترامیم لائی جا رہی ہیں، یہ مناسب پارلیمانی رویہ نہیں ہے، ہمارا آج بھی قائمہ کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ برقرار ہے۔ کراچی میں امریکن بزنس کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام فوکسڈ گروپ ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملک کے لیے انعام قرار دیا ہے۔ فوکس گروپ ڈسکشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اگر انڈیا اور چائنا سے مقابلہ کرنا ہے تو انرجی کے حوالے سے قیمتیں مزید کم کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلیں گے، چیزیں مزید بہتر ہوں گی۔ 2 سال پہلے ملک ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر تھا، اتحادی حکومت سے مل کر چل رہے ہیں جس سے بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔
NCCIA کرپشن اسکینڈل کی تفتیش میں ہوشربا انکشافات ہوئے ہیں۔ 13 افسران کا گینگ راولپنڈی کے کال سینٹر سے 1.5 کروڑ روپے ماہانہ بھتہ لیتا رہا ہے۔ 8 ماہ کے دوران 12 کروڑ روپے بٹورے گئے ہیں۔ اس پر تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں، نمائندہ خصوصی قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر، بتائے گا کیا انکشافات سامنے آ رہے ہیں؟ جی، NCCIA کی جو کرپشن اسکینڈل ہے اس میں یہ انکشافات سامنے آئے ہیں کہ NCCIA کے 13 افسران جو راولپنڈی اور اسلام آباد میں کال سینٹرز کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتے تھے، ان پر یہ مقدمہ گزشتہ روز درج کیا گیا۔ تو ابتدائی تفتیش میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، جو FIR کا متن بھی بنایا گیا ہے کہ راولپنڈی میں 15 غیر قانونی کال سینٹر جو تھے وہ 1.5 کروڑ روپے بھتہ دیتے تھے ان افسران کو۔ ستمبر 2024 سے اپریل 2025 تک 12 کروڑ روپے کی رشوت جو ہے وہ لی گئی ہے۔ جو FIR کے متن تھا اور اس کے بعد جو ابتدائی تفتیش کی گئی اس میں یہ چیزیں بھی ثبوت کے ساتھ سامنے آئی ہیں کہ سب انسپیکٹر بلال نے کال سینٹر کے لیے 8 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے وہ بھی مقرر کر رکھے تھے کہ کال سینٹر ان کو 8 لاکھ روپے دیں گے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں کال سینٹر پر جب چھاپہ مارا گیا تو اس حوالے سے اس وقت کے SHO نے 4 کروڑ روپے میں ڈیل فائنل کی کہ یہ جب چھاپہ مارا گیا تو یہ ڈیل جو ہے وہ 4 کروڑ روپے میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد مئی میں عامر نذیر کو راولپنڈی آفس کے کمانڈ دی گئی۔ ندیم خان صاحب انسپیکٹر اور سارم علی نے بطور انسپیکٹر وہاں پر تعینات ہوئے اور اس کے بعد راولپنڈی کے جو مختلف کال سینٹر سے وہاں پر اپنے فرنٹ میں۔ بہت شکریہ قمر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان کے ویتنام اور ایران کے ساتھ سرمایہ کاری اور معاشی تعاون کا فروغ۔ SIFC کی معاونت سے غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارتی شراکت داری میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ قیصر احمد شیخ کی ویتنام اور ایران کے سفیروں سے ہم ملاقاتیں ہوئیں۔ دونوں ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجیحی تجارتی معاہدے کے تحت ٹیکس میں کمی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ ویتنام اور ایران کے ساتھ تعمیری تعلقات کامیاب سفارتکاری اور ملکی معیشت کے دوام کی عکاسی کرتے ہیں۔ میرے ایک ایک لفظ کے معنی کیا ہیں، لیکن جب زندگی کا یہ سلسلہ آگے چلے گا، جب آپ اس ادارے سے نکل کر اپنی یونیورسٹی میں پہنچیں گے، یونیورسٹی سے نکل کر اپنی پریکٹیکل لائف میں پہنچیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ میرے الفاظ گونجیں گے، آپ کو بار بار یہ میرے الفاظ یاد آئیں گے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ میں سے کوئی پولیٹیکل لیڈرز ہوں گے، آپ میں سے کوئی بزنس لیڈرز ہوں گے، آپ میں سے کوئی ایجوکیشنل لیڈرز ہوں گے، کوئی میڈیکل کے شعبہ میں اپنے جوہر دکھائیں گے، کوئی انجینئر ہوں گے، کوئی انٹرپرینیور ہوں گے، آپ میں سے کچھ لوگ AI کے ایکسپرٹ ہوں گے، کچھ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہو جائیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہوگی، آپ فیصلے کر رہے ہوں گے، اور جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان کی تیاری میں وقت لگتا ہے، ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آج آپ کے وہ اساتذہ کرام جن کی محنت کی بدولت آپ ہی کی ایک کولیگ بیٹی، آپ ہی کی ایک کولیگ ساتھی، وہ پورے لاہور بورڈ میں ایک نمایاں پوزیشن لیتی ہیں، تو آپ کا ادارہ جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں وہ ادارہ ان سب کی تعریف کر رہا ہے، ان کو بلا کر ایک اعلیٰ مقام دے رہا ہے، ان کو اسناد عطا کر رہا ہے، ان کی سروسز کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ آپ نے پڑھایا، آپ کے پڑھانے کے نتیجے میں اس بچی نے یہ ٹاپ پوزیشن لی۔ تو وہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ کس بنیاد پر آج تعریف کے مستحق ٹھہرے کہ انہوں نے تربیت میں ذمہ داری لی کر کے ان تمام حکومتی جماعتوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے مال غنیمت کی طرح اس کے اوپر جھپٹے، اور پھر ان کو وہ مطلوبہ نمبر مل گئے کہ جس کے نتیجے میں آج وہ 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔